خلیفہ شریف ڈار صاحب آگے تشریف لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، علی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم حاضرین، سامعین، اہل ایمان حضرات، لائق صد تعظیم، لائق صد احترام اس مجلس میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ حضرات، اور بالخصوص میزبان محفل و سرپرست محفل، درویش منش شخصیت، فقیر خدا مست حضرت صاحبزادہ محمد آصف نقشبندی مجددی، سجادہ نشین آستان عالیہ نقشبندیہ مجددیہ جدالہ شریف، اور بہت ہی بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میرے انتہائی معزز مہمان کامونگی سے عظیم ثناخوان جناب حافظ شہباز رضا صاحب، اور کاموں کی امن کمیٹی کے چیئرمین جناب الحاج غلام علی صاحب، ڈاکٹر شبیر صاحب، خلیفہ رسالت صاحب، خلیفہ غلام رسول صاحب، حضرت علامہ مولانا پروفیسر امتیاز الحسن صاحب، نقیب محفل حضرت علامہ نسیم رضا صاحب، اور میرے معزز اور محترم سامعین، اور ہمارے حضرت صاحب قبلہ کی انتہائی یادگار شخصیت جن کو دیکھ کر پوری تاریخ کے ورق الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اور یادیں تازہ ہوتی ہیں، جناب خلیفہ محمد شریف ڈار صاحب لاہور سے، اور جمیع حاضرین و سامعین، مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، کیونکہ شدید گرمی ہے اور ہم بہت ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس لیے میں مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلے شاہ ہمدان کا وطن، پیر شاہ غازی کا مدفن، سہیلی سرکار کی وادی، غزنوی سرکار کا مدفن، اس کشمیر کے لیے دعا کرو، پتہ نہیں کیا اس کے مقدر میں لکھا، یہ سلگ ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں امن دے۔ بہت ساری ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، بہت بے گناہ لوگ اس دنیا سے رخصت کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ وہاں امن سلامتی، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے جب بھی دعا کرو نا، یہ پائند آباد، شائند آباد، شاد آباد، آد آباد چھڈو، ایک کوئی گل کریا کرو، خدایا پاکستان نو نظام مصطفیٰ عطا کر دے۔ نظام مصطفیٰ عطا ہو گیا تو شاد بھی ہو جائے گا، آباد بھی ہو جائے گا۔ نظام مصطفیٰ نہ ہوا تو نہ شاد ہے نہ آباد ہے۔
اس لیے حضرات محترم اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ عطا فرمائے۔ باقی اختلافات اپنی جگہ، گھر دے جھگڑے اپنی جگہ رکھیں گے، یہود و نصارہ کے مقابلے میں جو ڈٹا ہوا ہے اللہ اسے بھی فتح عطا فرمائے۔ ہم تو بات کھل کے کرتے، کسی کو ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی رہے۔ جب میزائل وہاں لگتے ہیں نا تو ہمیں فلسطینیوں بچوں کی چیخیں یاد آ جاتی ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ جڑے بہت دین دے ٹھیکیدار سن، سارے نو مشرک کہندے سن، وہ ان کیوں ٹرمپ کو مدد منگدے پھر دینے۔ تو حضرات محترم اس عنوان کی طرف میں نہیں جاتا۔ اللہ کا شکر ہے، ان توجہ نال میری چند گزارشاں سنیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کر کے کسی اور کا نہیں ہونے دیا، اپنا بنا کے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کسی اور کا نہیں ہونے دیا، اپنا بنا کے رکھا ہے۔ اور سنیا سے مصیبت ہے نا کہ انہوں نے گل کھول کے دسنی پہندی ہے۔ وہ کیسے اپنا بنایا ہے؟ شکر ہے ہمیں مندر میں نہیں جانے دیا، شکر ہے ہمیں گرجا میں نہیں جانے دیا، شکر ہے ہمیں آگ کے سامنے نہیں جھکنے دیا، شکر ہے ہمیں کسی سام کے آگے نہیں جھکنے دیا، شکر ہے ہمیں پتھر کے سامنے نہیں جھکنے دیا۔ رب نے کہا بنائے بوتے ہیں، پروفیسر صاحب بنائے بوتے ہیں، جائیں جہاں مرضی پھرتے رہیں، مگر جتنے اہل ایمان ہو، جنہیں میں نے ایمان عطا کیا ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے، جب بھی گھوم کے آؤ گے میرے در کرم پہ آؤ گے۔ یہ اس کا کرم نہیں کہ اپنا بنا لیا ہے۔ اور ایک بات عقیدے کی بڑی گہرائی کی دوں، بڑی گہرائی کی، کیونکہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا ہے، جس کو گھر میں دوبارہ سالن بھی نہیں ڈال کے دیتے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ پورے دین کا ٹھیکیدار بنا ہوتا ہے۔ لہذا میں ایک عقیدے کی بات دوں آپ کو، اللہ نے پیدا سب کو ایک ہی طرح کیا ہے۔ بڑا پتے کا جملہ دینے لگا ہوں، اللہ نے پیدا ایک ہی طرح کیا ہے مگر ایک طرح رکھا نہیں ہے، ایک طرح رکھا نہیں ہے۔ کسی کو جہالت کا باپ بنا دیا اور کسی کو جوتیوں سے اٹھا کے مؤذن رسول بنا دیا، مؤذن رسول بنا دیا۔ اب ایک جیسا نہیں رکھا، فرق کر دیا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جو حکمتوں کا باپ تھا، دانشوران مکہ کی مجلس کا امیر تھا، جو حکمت و دانائی کا شیخ تصور ہوتا تھا، جو حکمت و دانائی کا خزانہ شمار ہوتا تھا، وہ جہالتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلا گیا، اور جو کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا تھا وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا، معیار نہ علم ہے، معیار نہ عقل ہے، معیار نہ ذات ہے، معیار نہ قوم ہے، معیار نہ قبیلہ ہے، معیار نسبت مصطفیٰ ہے۔ معیار صرف نسبت مصطفیٰ ہے، لہذا رب نے معیار قائم کر دیا۔ اکثر میں گفتگو اسی انداز میں کرتا ہوں کہ سونیاں لکیر تو کھینچی، آدھوں کو ادھر کر دیا، آدھوں کو ادھر کر دیا، اور جب لکیر کھینچ رہی تھی تو میں نے دیکھا قریش ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، قریش ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، ہاشمی ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، ہاشمی ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، اموی ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، اموی ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، تلوار کے دھنی ادھر بھی ہیں، تلوار کے دھنی ادھر بھی ہیں، شعراء ادھر بھی ہیں، شعراء ادھر بھی ہیں، نام و نسب والے ادھر بھی ہیں، نام و نسب والے ادھر بھی ہیں، دولت و تمکنت والے ادھر بھی ہیں، دولت و تمکنت والے ادھر بھی ہیں۔ ربا جو لکیر کھینچ رہا تھا تو مجھے ذات کا فرق بھی نظر نہیں آیا، نسب کا فرق نظر نہیں آیا،
قبیلے کا فرق نظر نہیں آیا، رنگت کا فرق نظر نہیں آیا، عقل و دانش کا فرق نظر نہیں آیا، ہنر و فن کا فرق نظر نہیں آیا، ادب و احترام کا فرق نظر نہیں آیا، تو ربا جب تو لکیر کھینچ رہا تھا تو معیار کیا رکھ رہا تھا؟ ادھر کون ہے ادھر کون ہے؟ تو جواب آیا ہم نے معیار ایک ہی رکھا، جو مصطفیٰ کا ہوتا گیا وہ نیتا ہوتا چلا گیا، جو مصطفیٰ کا ہوتا چلا گیا وہ میرا ہوتا چلا گیا۔ لہذا طے ہو گیا کہ کائنات کا معیار اعلیٰ ذات مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ۔ تو جو معیار کا پیمانہ ہوتا ہے، ایک بڑی پتے کی بات، بڑا اشارہ دے کے جا رہا ہوں، اور اصلاح کی لوگ بات کرتے ہیں، میں بھی اصلاح کی بات کروں گا، مسلکی تنقید سے ہٹ کر اشارہ دے کے جا رہا ہوں۔ او مکتب دانش کے طالب علموں، میرا نبی پیمانہ ہے، اشارہ دے رہا ہوں، جو نور و بشر کے جھگڑے میں الجھے ہیں، جو حاضر و ناظر کے جھگڑے میں الجھے ہیں، جو حیاتی و مماتی کے جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی جملے میں سارا جواب دے رہا ہوں، میرا نبی پیمانہ ہے، پیمانے نہیں ناپے جاتے، پیمانوں سے دوسروں کو ناپا جاتا ہے۔ پیمانے نہیں ناپے جاتے، پیمانوں سے دوسروں کو ناپا جاتا ہے۔ تو علم مصطفیٰ نہ ناپ، تو یہ دیکھ کہ تو مصطفیٰ کے معیار پہ کہاں کھڑا ہے۔ تیرے معیار پہ مصطفیٰ نے نہیں کھڑے ہونا، تو نے مصطفیٰ کے معیار پہ آنا ہے، اور مصطفیٰ نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ مصطفیٰ کا معیار خدا مقرر کرتا ہے، خلق خدا کا معیار مصطفیٰ مقرر کرتا ہے۔ عقیدے پہ بات کرتے ہو، اور عقیدہ بیان کرنا، میں سنی علماء کے لیے کہا کرتا ہوں، یہ ملا نہیں ہے، یہ مولوی وہ والے نہیں ہیں، ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ مکتب دانش کے طالب علم، تجھے اپنے علم پہ گھمنڈ ہے، اور ان علماء کو کرم پہ گھمنڈ ہے۔ کرم والے اور ہوتے ہیں، کسب والے اور ہوتے ہیں۔ لہذا میں تم سے بات کرتا ہوں کہ جس کا معیار خدا مقرر کرے، اور ہو بھی محبوب، ہو بھی محبوب، معیار بھی رب مقرر کر رہا ہو بھی محبوب، اور معیار مقرر کرنے والے کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، معیار مقرر کرنے والے کو کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا بھی نہ ہو، اور معیار وہ مقرر کر رہا ہو، اور معیار اس کا مقرر کر رہا ہو جس سے محبت کر رہا ہو۔ تو محبت خدا کا پیمانہ بتا، میں مقام مصطفیٰ کا پیمانہ بتا دیتا ہوں۔ لہذا ان معاملوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نبی کے در پہ آ تاکہ تیری بخشش کا سامان بن جائے۔ شکر ہے سونے ربا۔ ایک بات صوفیانہ سی عرض کروں، اے بندہ مومن اپنے مقام کو سمجھ۔ میں عموماً گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ ان مکتب دانش کے طلبہ کو انسان کے مقام کا پتہ نہیں، تو یہ مومن کا مقام کہاں جانیں گے؟ تو جسے مومن کا پتہ نہیں وہ صالح کا مقام کیا جانے، جسے صالح کا مقام پتہ نہیں وہ شہید کا مقام کیا جانے، جسے شہید کے مقام کا پتہ نہیں وہ صدیق کا مقام کیا جانے، جو صدیق کا مقام نہیں جانتا وہ نبی کا کیا جانے، جو نبی کا نہیں جانتا وہ رسول کا کیا جانے، جو رسول کا نہیں جانتا وہ اولو العزم رسول کا کیا جانے، جو اولو العزم رسول کا نہیں جانتا وہ رسول اللہ کا مقام کیا جانے۔ اب سنو، میں عام مسلمان کا ایک مقام بتاتا ہوں۔
سونے ربا سنیا تو بڑا لاپرواہ ہے. دھیان ہے نا, توجہ ہے نا. مینوں دھیان بھی چاہیے, توجہ بھی چاہیے, تے نال سبحان اللہ بھی چاہیے ہے. اور یہ عادت بناؤ. یہ جو واعظین اور ثناخواں بار بار سبحان اللہ کہلواتے ہیں نا, اس کو مائنڈ نہ کیا کرو. ایک میں کہنے لگا جی تسی بس اپنی تقریر ایک ہی وجہ ہوندی ہے کہ تسی لوگ بار بار کہندے جی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو. میں انہوں کیا میں علمی دلیل دیاں کہ عقلی دلیل؟ میں کیا میں علم تے تیرے سوال ہی جو ہی پتہ لگ گیا ہے. دیکھیں ایک بات حضرت پروفیسر صاحب, یہ سوال پتہ دے دیتا ہے کہ سوال کرنے والے کا علمی معیار کیا ہے. یہ میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں, میں کوئی اتنا بڑا مولوی نہیں ہاں, پر کسی فقیر دے در تے جھاڑو ضرور ماریا ہے. ایک فقیر ہوندا سی, اودی میں جوتیاں سیدھیاں کردہ ہوندا سی. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سوال جب آئے نا تو اسی وقت سمجھ آیا کرو کہ اس کا معیار کیا ہے, پھر جواب اس کے معیار کا دیا کرو. میں نے کہا جو تو نے سوال کیا ہے نا, اس کا جواب علمی نہیں ہے, اس لیے کہ تجھے تیرے سوال سے تیرے معیار کا پتہ چل گیا, لہٰذا میں عقلی دلیل دیتا ہوں. اس کو میں نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ بار بار سبحان اللہ کیوں کہلواندے ہو, تے سن پھر اسی کروں نکلنے اسے واسطے ہیں تاکہ لوگاں دی زباناں تے سبحان اللہ جاری کریے. اسی کروں نکلنے اسے واسطے ہیں کہ لوگاں دی زباناں تے سبحان اللہ جاری کرائیے. تے اس واسطے تانوں عادت پانے ہیں نا, اور یہ ہر پیر کو چاہیے کہ اپنے مرید کو کلمہ یاد کروائے. ہن آکھو جی کلمہ تے ہر ایک نو یاد ہوندا ہے, پر نہیں یاد ہوندا, وہ رٹیا ہوندا ہے. نہیں وہ رٹیا ہوندا ہے, رٹا ہور ہوندا ہے تے یاد ہور ہوندی ہے. رٹا ہور ہوندا ہے حضرت, یاد ہور ہوندی ہے. ایک کلمہ لوگاں رٹے ہے, یاد نہیں کیتا. جس یاد کیتا سی نا اس نو پھر اذکرکم دا جواب بھی آ گیا سی. تو حضرات محترم, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک مالک نے طوطا پالا اور اس کو عادت ڈالی کہ اسے کلمہ یاد کروایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب وہ طوطے کی تربیت بھی کر رہا تھا اور طوطے کی تربیت کی آڑ میں اپنی بھی کر رہا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ طوطے کو کلمہ ایسے یاد کروایا کہ جب طوطے کو درد ہوتا تھا تو کلمہ پڑھتا تھا. تو وہ کیا کرتا, اسے سوئی چبوتا, جو ہی سوئی چبوتا تو کلمہ طوطا کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کبھی کبھی اس کا ایک چھوٹا سا پر نوچ لیتا تو اسے درد ہوتا تو وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مالک بڑا خوش اور اس کی خدمت کیا کرے. ایک دن اس نے طوطا کھولا, اندر گیا, واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ طوطا بلی کی زد میں آیا ہوا ہے. اس نے گردن مروڑی ہوئی ہے اور طوطا ٹیں ٹیں کر رہا ہے. جب تک وہ پہنچتا بلی اسے مار چکی تھی اور لے کے بھاگ گئی. بندہ وہاں بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا. دوست آئے, انہوں نے افسوس کیا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, بس وہ وقت گزرتا جا رہا اور وہ رو رہا ہے. ایک دن دوستوں کو غصہ چڑھو سے کہا یار تو بھی کوئی شے ہے, بس طوطا تھا مر گیا اور لے لے, اتنا طوطے کے لیے رونا, یہ تمہیں کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ میں نے کہا دوستو نیک بختو, تمہیں کس نے کہا میں طوطے کے لیے رو رہا ہوں؟ ہاں تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا ڈر گیا ہوں. سمجھ تو انہوں اجے تک نہیں آئی. اس نے کہا میں ڈر گیا ہوں. اس نے کہا کیا ڈرا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس طوطے کو کلمہ سکھایا تھا کہ جب سختی آئے, جب درد آئے تو کلمہ پڑھنا. مرتے ہوئے یہ کلمہ بھول گیا, اب میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مرتے ہوئے اگر میں بھول گیا تو میرا کیا بنے گا. لہذا سبحان اللہ آنکھ دے رہا کرو, اللہ اکبر آنکھ دے رہا کرو, تاکہ مرتے وقت یہ کلمہ بھولے نہ, یہ کلمہ بھولے نہ. سونے ربا سنیا تو بڑا بے پرواہ ہے, تینوں کسی شے دی پرواہ ہی نہیں. کوئی روے, کوئی مرے, کوئی پٹے, کوئی ڈبے, کوئی ترے, کوئی بھوکھا, کوئی ننگا, کوئی محلے چ, کوئی چونپڑی وچ, کوئی مرغن کھائے, کسی نے سکی بھی نہ لبے. ایڈا بے پرواہ.
ایڈا بے پرواہ, کسی دے پھٹے کپڑے تے کسی کو فالتو پے, کوئی گڈی ٹور جاتا تے کسی دی جُتی بھی پھٹی, ایڈا بے پرواہ. نال ہی میں سوال کر دیتا, سونیا جے ایڈا ہی تو بے پرواہ ہیں تے پھر مونڈے تے دو فرشتے کیوں بالے نہیں؟ مونڈے تے دو فرشتے کیوں بٹھا دیتے نہیں؟ لگدا ہے ایڈا بھی تو بے پرواہ نہیں, لگدا ہے ایڈا بھی تو بے پرواہ نہیں. تانوں ساڈی روٹی دے فرق دی پرواہ نہیں, پر اے پرواہ ضرور ہے کہ میرا بندہ مینوں یاد کتنا کردا ہے, اے میرا ذکر کتنا کرتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اس کا مطلب ہے بندہ مومن تو اپنی شان سمجھ کہ وہ بے پرواہ ہو کر بھی تیرے پہرے پہ دو فرشتے لگا دیے ہیں, اور یہ یاد رکھو پہرا اپنے مال کا کیا جاتا ہے, غیر کے مال کا نہیں کیا جاتا. لہذا یہ طے ہو گیا ہم رب کے ہیں, یہ طے ہو گیا کہ ہم رب کے ہیں. تو جب ہم رب کے ہیں تو رب ہمارا ہے, ہم اس کے ہیں. تو جب وہ ہمارا ہم اس کے ہو گئے تو پھر بات تو طے ہو جانی چاہیے کہ پھر ہمارے درمیان دوری نہیں آنی چاہیے. تو جواب ملا تب تک دوری نہیں رہے گی جب تک تیرے میرے بیچ مصطفیٰ کا رشتہ رہے گا. میرے نبی کے طریقے تو پکڑتا جا, قریب میں کرتا چلا جاؤں گا, قرب کی دولت میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اب جو آئے مبارکہ پڑھی اس پر مختصر, حل عطا علی الانسان من الدہر حین من الدہر. علماء بیٹھے ہوئے بڑا نازک موضوع چھیڑنے لگا ہوں. حل عطا علی الانسان حین من الدہر, یہ حال جو ہے نا یہ قد کے معنی میں بھی ہے کہ تحقیق انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا. اب یہ جو ہے نا ان الفاظ پر توجہ کرنا, پھر آپ کی یہ آیت سمجھ میں آئے گی. یہ جو ابھی فذکرونی اذکرکم کی بات چلی تھی نا, تو اسی سے کو میں نے عنوان لے لیا ہے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر. علامہ صاحب ہین بھی وقت کو کہتے ہیں, دہر بھی وقت کو کہتے ہیں. ہین بھی وقت ہے, دہر بھی وقت ہے. تو حل عطا علی الانسان الدہر ہونا چاہیے تھا, حین من الدہر. اب یہ توجہ رکھنا, انہوں نے عقیدے دیاں گلاں دین لگا. حل عطا علی الانسان حین من الدہر, تحقیق انسان پر زمانے میں سے ایک وقت آیا, ایک وقت تھا, لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ قابل ذکر شے نہیں تھا, قابل ذکر شے نہیں تھا. یہاں علماء نے نا جو اپنا مطلب نکالتے انہوں نے ٹانکے لگانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. انہوں نے کہا جی اس ہین سے مراد وہ وقت ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا. کسی نے کہا جی اس ہین سے مراد وہ مراد ہے وہ 40 برس ہیں جب حضرت آدم کو طائف اور مکے کے درمیان ڈھانچہ رکھا ہوا تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نطفے کو انسان نہیں کہا جا سکتا. ان تھوڑی جی گلاں سمجھو, ڈھانچے کو بھی انسان نہیں, علامہ صاحب ڈھانچے کو بھی انسان نہیں کہا جا سکتا, نطفے کو بھی انسان نہیں کہا جا سکتا. تو پھر طے ہو گیا انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا, قابل ذکر نہیں تھا. اس کا قابل ذکر نہیں, مذکور نہیں تھا, یوں کہیں قابل ذکر نہیں تھا, یہ جملہ غلط ہو گیا ہے, مذکور نہیں تھا. انسان تھا مذکور نہیں تھا. اب ہین من الدہر پر ایک تحقیق اور سنو. یہ دہر صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ اس دہر یہ ایک اللہ کے اسماء میں سے بھی نام ہے. تو ہین من الدہر کیا ہوا؟
کرم کے وسیع لمحات میں سے ایک لمحہ وہ تھا جب اس پر توجہ نہیں تھی. اب وہ کتنا تھا تو علماء جانتے ہوں گے. میرے سائیوں نے جو مجھے بتایا وہ صرف اتنا تھا کہ ادھر روح پھونکی گئی, ادھر آدم اٹھا, ادھر روح پھونکی گئی, ادھر آدم اٹھا, آدم کھڑے ہوئے, نظر جنت کے پتو پہ پڑی, محمد الرسول اللہ نظر آیا. اٹھنے سے لے کر اس نظر تک اب یہ کتنی دیر لگی؟ یہ وہ تھا کہ یہ مذکور نہیں تھا. محمد الرسول اللہ پڑھا تو ذاکر بھی بن گیا, مذکور بھی بن گیا. حل تعالی الانسان من الدہر حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ مذکور نہیں تھا, یہ مذکور نہیں تھا. اب اسے مذکور ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسے مذکور ہونے کے لیے اس کے پاس علم اس کے مذکور ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. اس کی عقل اس کے مذکور ہونے کے لیے وجہ نہیں بن سکتی. اس کی قد و قامت اس کے مذکور ہونے کی وجہ نہیں بن سکتی. اس کی جسامت اس کے مذکور ہونے کی وجہ نہیں بن سکتی. یہ کب مذکور ہوگا؟ تو اعلان خدا بنتی ہے فاذکرونی, یہ خدا کا ذکر کرے گا. جب یہ خدا کا ذکر کرے گا تو مذکور سے پہلے یہ ذاکر بنا. جب یہ ذاکر بنا تو رب نے ذکر کیا. جب رب نے ذکر کیا تو اب یہ لم یکن شیئا مذکورہ سے نکل کر مذکور کامل بن گیا. اب یہ مذکور بن گیا. اب کمال کی بات یہ ہے, مذکور یہ ہے, ذاکر خدا ہے. یہ لگے نے ہے جی قبرنچ کے رکھے ہے. تمہیں کیا پتا ہے قبر میں کون لیٹا ہوا ہے؟ تمہیں کیا پتا علی حجویری کون ہے؟ تمہیں کیا پتا معین الدین چشتی کون ہے؟ تمہیں کیا پتا نظام الدین اولیاء کون ہے؟ تمہیں کیا پتا شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ تمہیں کیا پتا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ یہ مذکور ہیں, یہ مذکور ہیں, مذکور. اب ایک آگے نکلو. جب یہ مذکور نہیں تھا, اب توجہ کریں, بڑی دھیان والی بات سننا. جب یہ مذکور نہیں تھا وہ دورانیہ ہین کہلاتا ہے. وہ دورانیہ ہین کہلاتا ہے. جب یہ مذکور بنا وہ دورانیہ دہر کہلاتا ہے. اور دہر اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. اور حدیث کا وہ سنو مفہوم, رب فرماتا ہے یہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں. رب کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مولا کیسے؟ کہا یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں زمانہ میں خود ہوں. اب یہ حدیث سنو, انہیں پتہ نہیں زمانہ میں خود ہوں. تو ہین من الدہر, جب تک تیرا تعلق خدا سے نہیں ہے تو ہین میں ہے. جب خدا سے جڑ گیا تو دہر میں آ گیا. اور جب تو دہر میں آیا تو دہر میں خدا کے بعد زمانے میں معزز ترین شخص وہ ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو زمانے میں ہے, تو زمانے میں ہے, اور زمانے کی حد متعین نہیں ہے. اور جب تک تو زمانے میں ہے, ہین سے نکل کر دہر میں آ گیا, اب تو مذکور بن گیا ہے. اور ذاکر تیرا خدا ہے.
اور ذکر اس کا ہوتا ہے جو میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر انسان نہ ہوتا تو اسے لم یکن شیئا مذکورا نہ کہا جاتا، یہ تھا تو کہا گیا، اور جب یہ زمانہ گزر گیا تو زمانہ دوسرا آ گیا، جب یہ مذکور بن گیا تو اب ایک طے شدہ بات ہے، ذاکر رب ہے، مذکور بندہ ہے، تو رب تعالیٰ کسی ایسے کا ذکر کرے گا کہ وہ ذکر ہو رہا ہو اور وہ نہ ہو؟ ذکر ہو رہا ہو اور وہ نہ ہو؟ تو جو داتا علی حجویری زمین کے اوپر مذکور تھا نا، وہ قبر کے اندر بھی مذکور ہے۔ جو شیخ عبد القادر جیلانی زمین کے اوپر مذکور تھا وہ قبر میں بھی مذکور ہے۔ تو اگر قبر میں مذکور ہے تو پھر قبر میں ہے، قبر میں ہے۔ اور اس ذکر سے مراد تنقیس نہیں۔ پروفیسر صاحب یہ اب جو طلب بات ہے یہ علماء سے متعلقہ ہے، اس ذکر سے مراد تنقیس نہیں، تعریف ہے، اور تعریف ناقص کی نہیں ہوتی، تعریف ناقص کی نہیں ہوتی، تعریف کامل کی ہوتی ہے۔ تو جب رب ذکر کرتا ہے، ذکر سے مراد تعریف ہے، تو خود جس کی تعریف کر رہا ہوگا اس کو بنایا کیسا ہوگا؟ اس کا دل کیسا رکھا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کیسا بنایا ہوگا؟ اس کا پاؤں کیسا بنایا ہوگا؟ اس کی زبان کیسی بنائی ہوگی؟ آؤ اب اس مشہور تعریف کی طرف، مشہور حدیث کی طرف، اور میرا جملہ پھر یاد رکھو، بنایا ایک جیسا ہے، رکھا ایک جیسا نہیں ہے۔ بنایا ایک جیسا ہے، رکھا ایک جیسا نہیں ہے۔ بنایا ایک جیسا ہے، رکھا ایک جیسا نہیں ہے۔ تو سونے ہیں، زبان میری بھی ہے، زبان داتا علی حجویری کی بھی ہے، زبان ہم سب کی بھی ہے، زبان محی الدین غزنوی کی بھی ہے، زبان ہم سب کی بھی ہے، زبان مہر علی کی بھی ہے، زبان ہم سب کی ہے، زبان خواجہ قاسم موڑ کی بھی ہے، زبان ہم سب کی بھی ہے، زبان پیر علاء الدین صدیقی کی بھی ہے، زبان ہم سب کی بھی ہے، زبان سراج الدین صوفی کی بھی ہے۔ اجرے میں گئے نا ایک منٹ کے لیے تو سارے آکے کہ دعا منگدا پیا ہو سی، میں دعا نہیں سی مانگ رہا، میں اجرے کو پوچھ رہا سا کہ کتنے اجریاں وچ کتنے بابے رہے، کتنے اجریاں وچ کتنے امام رہے، کتنیاں مسجداں نال کتنے اجرے نے، کتنے اتنے خطیب تے امام رہندے نے، کتنے اتنے طلبہ رہندے نے، یہ تو کیوں سجیا ہویا ہے؟ تو کیوں سجیا ہویا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، چوٹیاں تے نکی نکیاں بہت ساریاں نے، چوٹیاں تے بہت ساریاں نے، تو صفا مروہ تے کیوں دوڑدا سی؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو صفا مروہ تے کیوں دوڑدا سی؟ اگر صفا مروہ تے بی بی ہاجرہ دوڑے جڑی ابراہیم علیہ السلام دی امتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی امت دی ولیہ ہے، تے اے تے مصطفیٰ دی امت دا ولی ہے۔ زوجہ ہونا رشتہ ہے، وہ الگ اپنی جگہ ہے، مرتبہ اپنی جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرات محترم، کیا وجہ ہے کہ اس میں فرق ہے؟ تو جواب آیا، انہیں سے ایک چیز بڑی خاص سنی ہو، یتقرب الیہ، علماء بیٹھے نے، بن نوافل، فرض او ہوندا ہے جڑا رب دی طرفوں ہوئے، تے نفل او ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ دی طرفوں ہوئے۔ تے اللہ نے فرمایا بن نوافل، بالفرائض نہیں، بن نوافل فرمایا۔ یقین جانیے یہاں میں سوچ رہا تھا تو میرے استادوں نے بتایا، اور میرے استاد مجھے لفظوں سے نہیں پڑھاتے، وہ قبر میں بیٹھ کر نظروں سے پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں اگر فرض ہوتا تو پھر بات ہوتی کہ فرض پر یہ اجر ملا ہے، اور یہ اجر نہیں ہے،
یہ اظہار محبت ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ اجر کے میں نے پیمانے رکھ دیے ہیں، روزے کا اجر میں نے مقرر کر دیا، نماز کا اجر مقرر کر دیا، زکوٰۃ کا اجر مقرر کر دیا، حج کا اجر مقرر کر دیا، حجر اسود کو چومو گے تو میں نے مقرر کر دیا، صفا مروہ پہ دوڑو گے مقرر کر دیا، سب کے پیمانے مقرر کر دیے، مگر جو نبی کی ادا اپناتا جائے گا اسے میں نے مقرر نہیں کیا، ذات سے جوڑا ہے۔ اس لیے میں نے نوافل کہا ہے، جواب ہے اس لیے نوافل کہا ہے کہ فرض میں میرا حکم ہے اور نفل میں میرے نبی کی ادا ہے۔ تو جب میرے قریب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، بنایا ایک جیسا رکھا ایک جیسا نہیں۔ پھر جواب آیا میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حضرت یہاں ایک خاص بات ہے، رب نے یہ کیوں کہا کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں یہ گاڑی کا ٹائر ہے، یہ گھومتا ہے، وہ مجھے آگے سے کہے گا کہ تو میں نے بے وقوف سمجھے ہوا ہے۔ میں انہوں کہوں گا کیوں؟ تو کیوں آکھیا کہ یہ گھومتا ہے؟ میں نے نہیں پتا کہ گھومتا ہے۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے، یہ گاڑی کا ٹائر ہے جی، یہ گھومتا ہے۔ وہ کہے گا یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے گھومتا ہے۔ ربا جب تو نے کہا کہ میں ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اگر تو اتنا ہی کہہ دے کہ میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں تو بس کافی ہے، ہاتھ سے تو پکڑا جاتا ہے۔ یہ تو نے کیوں کہا کہ جس سے وہ پکڑتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں تو ہاتھ بھی بنتا ہوں، ساتھ قوت گرفت بھی بن جاتا ہوں، پاؤں بھی بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ جس سے چلتا کے مراد یہ ہے کہ پاؤں بھی بنتا ہوں، قوت رفتار بھی بن جاتا ہوں۔ اسی لیے پھر یہاں میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں، اور وہ پشتو صوفی شاعر رحمان بابا نے کہا تھا، ہر بہار لرا خزاں اشتدے خزاں نہ لری بہار د درویشانو، یو قدم سرا تر عرش پور رسی مالی دل د رفتار د درویشانو۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہر بہار کے لیے خزاں ہے، مگر درویشوں کی بہار پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ہر بہار، اب سنیے، ہر بہار لرا خزاں اشتدے، ہر بہار کے لیے خزاں ہے، خزاں نہ لری بہار د درویشانو، کہ درویشوں کی بہار کے لیے کوئی خزاں نہیں۔ یو قدم سرا تر عرش پور رسی، ایک قدم اٹھاتے تو عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ مالی دلے دے رفتار دے درویشانو، میں نے خود دیکھی ہے درویشوں کی رفتار، میں نے خود دیکھی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، اس انسان کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بس اب میں اس کو اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں کہ کیا صرف انسان ہونا کافی ہے؟ تو میں نے قرآن سے پوچھا، بتا قرآن صرف انسان ہونا کافی ہے؟ تو جواب آیا، توجہ توجہ توجہ، جواب آیا والعصر۔ تہاڈا دھیان ہی کوئی نہیں ہوندا تے ہن تک سبحان اللہ دی گونج پئی گئی ہوندی۔ نہیں نہیں، ہن تے تسی ایویں کہہ رہے ہو نا میرے کہن تے، گل سمجھ کے تسی گل نہیں کیتی۔ میں نے کہا کہ کیا انسان ہونا کافی ہے؟ تو میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے جواب دیا والعصر۔ مصطفیٰ دی قسمیں، ہن والعصر بولن تے گل لمبی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ دی قسمیں رب کہندا ہے، میں قرآن دس سارے انسان بس انسان ہونا کافی ہے؟ جواب آیا والعصر، مصطفیٰ دی قسمیں ان الانسان لفی خسر، انسان تے گھاٹے چ ہے، انسان تو گھاٹے میں ہے۔ تو پھر نفع کہاں ہے؟ یہ انسان کب فائدے اٹھاتا ہے؟ کس وقت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستفید ہونے کے لیے، فیضیاب ہونے کے لیے صرف انسان ہونا کافی نہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ والذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ ہاں، فائدے میں وہ ہے۔ اب آمنو کا ترجمہ
علمی اعتبار سے علماء بتائیں گے، صوفیانہ اعتبار سے یہ فقیر بتائے گا کہ قرآن بتا فائدے میں کون ہے، تو جواب آیا انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا، فائدے میں وہ ہے جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا ہے۔ ہن آمنو دی کر دے رہے ہو تحقیق کے ترجمہ کتھوں آ گیا حضرت؟ آمنو دی ان کر دے رہے ہو تحقیق، اس کا ترجمہ یہ جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بس یہیں پہ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر گیا ہوں گا، کہاں کہاں بھول گیا ہوں گا، لیکن وہ میری لسانی یا عقلی غلطی ہو سکتی ہے، مالکوں کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کا سایہ رکھے۔ نسبت بڑی چیز ہے دوستو، نسبت بڑی چیز ہے، اور نسبت کے ساتھ اذن بھی بڑی چیز ہے۔ تو خاص گل دسن لگا مریداں سے، اور تانوں بھی میں ایک سبق دیاں۔ تصوف کو کھیل بنا دیا گیا ہے، تصوف کو وراثت بنا دیا گیا ہے، تصوف کو جائیداد بنا دیا گیا ہے۔ خدا کے لیے تصوف کو طریقت سمجھ کر ایک گل دسن لگا، ہم پر شرک کا الزام جب لگتا ہے نا تو کسی حد تک وہ غلط بھی نہیں ہوتا۔ ایک جملہ میری طرف سے پلے باندھ کے رکھنا، ہم نے خدا کو پیر کے لیے نہیں مانا بلکہ پیر کو خدا کے لیے پکڑا ہے۔ پیر کو خدا کے لیے پکڑا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ بس یہ سمجھ گئے نا تو پھر شرک نیڑے بھی نہیں آئے گا۔ تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نسبت میں اور اذن میں فرق۔ حضرت پروفیسر صاحب بڑی نکتے والی گل دسن لگا، کمیزاں دوئے حضرت یوسف دیاں سن، جڑی کھوچوں آئی سی، کھوچ سٹن تو پہلے، کھوچوں نہیں، کھوچوں تو بعد ہی جائی نا کھو والی۔ کمیز او بھی یوسف دی سی جنہوں پائی خون آلود کر کے لے آئے سن، تو کمیز او بھی یوسف دی سی جڑی مصر تو ٹر کے آئی سی۔ حضرت بڑی نکتے حافظ صاحب قبلہ بڑے تواڈے دامن وچ ایک موتی رکھن لگا۔ حضرت بڑی توجہ طلب بات ہے۔ قمیض نسبت دونوں کی ایک ہے۔ جس قمیض کو بھائی خون آلود کر کے لائے تھے، خلیفہ شریف ڈاکٹر صاحب تواڈی خدمت ہی، جس کو خون آلود کر کے لائے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی حضرت یوسف کی تھی، اور جو مصر سے آئی تھی اذهبوا بقمیصی ھذا، وہ بھی یوسف علیہ السلام کی تھی۔ جب یہ چلی تو یعقوب کو خوشبو کیوں نہیں آئی، اور جب وہ چلی تو خوشبو کیوں آ گئی؟ بات تو یہ ہے نا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ جب یہ چلی تھی تو مالکوں نے نہیں بھیجی تھی، کسی نے چھین کے بھیجی تھی، اور جب وہاں سے چلی تھی قمیض کے مالک نے خود بھیجی تھی۔ یہ بغیر اذن کے آئی تھی، وہ اذن سے آئی تھی۔ جو اذن سے آئے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، جو بغیر اذن کے آئے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ اذن ضروری ہے، اذن کے لیے زبان ضروری ہے، زبان کے لیے جبڑا ضروری ہے، جبڑے کے لیے منہ چہرہ ضروری ہے، چہرے کے لیے گردن ضروری ہے، گردن کے لیے کندھے ضروری ہیں، کندھے کے لیے سینہ ضروری ہے، سینے کے اندر دل ضروری ہے، دل میں یار کا ڈیرا ضروری ہے۔ پھر اذن آتا ہے، پھر اذن آتا ہے۔ گل لمبی ہو جائے گی، ورنہ انی اخلق لکم کہیت الطیر فیکون طیرم فانفخ فیہ فیکون طیرم باذن اللہ۔ ایک کہنے لگا کہ اذن اللہ سے ہی تو ہوا،
میں نے کہا پھر ایک فرق تو میں بھی تمہیں بتاؤں, تم ہمیں مشرک کہتے ہو, اب میں بات کروں گا تو پھر مشرک ہوگے. اس نے کہا بات تو اذن سے ہی ہوئی نا, کہ اذن اللہ سے. میں نے کہا یہ انفخو پہلے ہے کہ اذن اللہ پہلے ہے؟ ترتیب آئے دی دیکھو نا, فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, میں پھونکاں گا تو پھر اللہ دے اذن نال پرندہ بنے گا. اس کا مطلب ہے اذن اللہ کا ہوتا ہے, اب پھونک کسی عیسیٰ کی چاہیے ہوتی ہے. لہذا کامل پیر صاحب اذن ہوتا ہے. کامل پیر صاحب اذن ہوتا ہے, اور صاحب اذن وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے ابھی بات نکلی نہیں ہوتی کہ مالک نے پہلے اس کے پوری کرنے کا ارادہ کر رکھا ہوتا ہے. ایک فقیر ایک دکاندار سے مانگنے گیا نا, اس نے کہا دے اللہ کے نام پر. اس نے توجہ نہ دی. پھر جب 4-5 دفعہ کہا نا تو اس نے کہا دیتا ہے کہ تیرے یہ شہر الٹ کے رکھ دوں, دیتا ہے کہ میں شہر الٹ کے رکھ دوں. جب اس نے ادھر دھمکی لگائی نا تو دکان میں اس کا دوست ایک درویش بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اس بندے نے دھمکی بڑی لگائی ہے, ذرا دیکھوں تو صحیح یہ صرف بڑکی ہے یا کچھ ہے. جب اس نے دیکھا تو اندر سے بالکل کولا کنگلا. اس نے کہا یار دھمکی میں تاثیر ہے. اس نے نظر ماری تو اس کے شیخ پر, تو دیکھا کہ اس کا شیخ بھی کنگلا. اس نے کہا دھمکی میں تاثیر ہے. اس نے شیخ کے شیخ پر جب نظر دوڑائی نا تو کیا دیکھا کہ وہ شہر کو ہتھیلی پر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے مرید کا مرید زبان سے بات نکالے اور میں اس کو پورا کر دوں. اس لیے حضرات محترم, اللہ رب العزت نسبتاں پاک رکھو, عقیدے سونے رکھو, پیر سونے پکڑو, مندریاں والے نہیں, لٹاں والے نہیں. جہدے کولو جتنی زیادہ بدبو آندی ہے جی یہ پہنچے ہے, میرے کو کہنا ہے یہ پہنچے, میں بالکل کیوں نہیں پہنچے ہے جی, کہتے میں جنت دے تھلے طبقے جہنم دے تھب دے منڈو. آپ لوگوں کا کام نہیں ہے مجذوب کو پہچاننا, تساں جو کوئی بھی نہیں ہے, میں نہیں پہچان سکتا جڑا ساری عمر پیراں فقیراں نال گزاری. تسی کون ہوندے ہو مجذوب نو پہچانن والے؟ لہذا دور رویا کرو شریعت کے پابند فقیروں کے پاس. یہ لٹکن شاہ مٹکن شاہ انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. لہذا اپنے عقیدے ستھرے رکھو. ہن میرے نال تھوڑا ختم خواجگان شریف تے ذکر ایک دفعہ پڑھیں گے تو ختم پورا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے ساتھ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم یا قاضی الحاجات, یا کافی المہمات, یا مجیب الدعوات, یا منزل البرکات, یا رافع الدرجات, یا مفتح الابواب,
یا مسبب الاسباب، یا حل المشکلات، 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 یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، یا غیاث المستغیثین غثنا، یا دلیل المتحیرین، یا اکرم الاکرمین، یا خیر الرازقین، یا ارحم الراحمین، یا لطیف و یا قوی و یا عزیز، 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 یا لطیف و یا قوی و یا عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی تکلیف بتاتے ہیں۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ 99 نام تو وہ ہیں نا جو زبان زدہ عوام ہیں، جو عام کر دیے گئے۔ اللہ کے کئی نام ہیں، وہ گنے ہی نہیں جا سکتے، لیکن 3000 نام ہیں۔ 1000 کا علم فرشتوں کے پاس ہے، 1000 کا علم کل انبیاء کے پاس ہے، 1000 کا علم اکیلے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اور فرماتے ہیں ان 3000 علوم کی نورانیت کٹھی کرو تو وہ ان 3 ناموں میں آتی ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ ان اپنی مشکلات، تکلیفاں، اپنی عرضاں ادھوں رکھ کے آکھو، یا اللہ تو رحمان بھی ہے تو سنیا تو رحیم بھی ہے۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، 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 یا اللہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب مختصر سا ذکر اور اس کے بعد دعا، پہلے میں نے پڑھنا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی آلہ صلی علی محمد صلی علی اصحابہ صلی علی محمد
اب آنکھیں بند کر کے اسے کہتے ہیں نفی اثبات. بات لمبی ہو جائے گی، بس اپنی نفی کرنی ہے اور مالک کی اثبات کرنی ہے کہ تو ہی تو ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور آنکھیں بند کر کے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرے نا تو یوں سمجھے کہ میرے دل کے چراغ میں تیل ڈل رہا ہے اور اس کو کوئی آگ لگا کے روشن کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذکر اسم ذات 1 منٹ اور اس کے بعد 1 منٹ کا اور ذکر اور 2 منٹ میں دعا، اور بڑی توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جب آپ اللہ کہیں تو آپ کے دل کے اوپر اس کی ضرب لگنی چاہیے اور دل سے گناہوں کا زنگ گرنا چاہیے. اور جب ہو کہیں تو انوار و تجلیات کو اپنے دل کے اندر لے کے جائیں. آنکھیں بند کر کے آواز کے ساتھ آواز ملا کر اس تصور میں کہ میرے شیخ طریقت کے سینے سے فیوزات میرے سینے میں منتقل ہو رہے ہیں، اپنے اپنے کامل پیر کا تصور کر لیں. اللہ 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 اللہ
اللہ ہے 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 اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ 40 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل جلالہ. اب اصول یہ ہے کہ ذکر کے فوراً بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے. دعا ہی ہے نا کہ آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے الہ العالمین تیری ذات کی قسم کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اے الہ العالمین تیری وحدانیت کی قسم کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تیرے اسم پاک کی قسم کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ان قسموں کے پیچھے جو یقین ہے وہ تیرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے. اے الہ العالمین اس یقین سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اے الہ العالمین جب تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم میں کمی بھی ہو سکتی ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے, لغزش بھی ہو سکتی ہے, ریا بھی ہو سکتی ہے, مگر خدا کی قسم ذکر تیرا ہی تھا, نام تیرا ہی تھا, ذکر تیرا ہی کر رہے تھے, ذکر تیرے رسول کا کر رہے تھے, سن بھی رہے تھے, سنا بھی رہے تھے. اے الہ العالمین جمع بھی تیرے لیے ہوئے تھے. اے اللہ ہم نے صوفی سراج الدین کو ہم نہیں جانتے, ہم اس سے پیار تیرے لیے کرتے ہیں. اے الہ العالمین ہم محی الدین غزنوی کو نہیں جانتے, ہم اس سے محبت تیرے لیے کرتے ہیں. ہم تو تیری تلاش میں نکلے ہیں, جہاں تیری خوشبو ملی وہاں ڈیرے ڈال لیے ہیں. اے الہ العالمین جہاں تیری رضا نظر آئی ہم نے وہاں ڈیرے ڈال لیے ہیں. اے اللہ تو جو جن سے راضی ہو گیا ہے ان کے صدقے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے الہ العالمین ہمارے سینے بھی روشن فرما. اے الہ العالمین ہمارا ظاہر بھی پاک فرما, ہمارا باطن بھی پاک فرما, ہماری روح بھی پاک فرما, ہمارا جسم بھی پاک فرما, ہمارے خیالات پاک فرما, ہمارا باطن پاک فرما, ہمارا ظاہر پاک فرما, ہماری تنہائیاں پاک فرما, ہماری مجالس پاک فرما, ہماری گفتار پاک فرما, ہماری نظر پاک فرما, ہماری سوچ پاک فرما, ہمارے خیالات پاک فرما. ہمیں لطافت عطا کر دے, لطافت کے بعد پر لطف قربت عطا کر دے. اللہ اپنا کرم فرما دے. اللہ اس مبارک میں کل سے لے کر آج تک جتنا بھی تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر تلاوت کی صورت میں, نعت کی صورت میں, واز کی صورت میں, ذکر کی صورت میں, نظم و نثر اور نعت کی صورت میں اللہ جو لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا, اللہ اس کولی فیلی مالی تمام تر عبادت بعنوان عرس مبارک یہ ثواب ہم تیرے حبیب کی دربار میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما بوسیلہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. کل انبیاء اولیاء کل انبیاء اصحاب اہل بیت اور امہات المومنین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. پھر کل اولیاء علماء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. کل مومنین مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. سلاسل اربع کے جمی اولیاء الزام کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بالخصوص حضور داتا علی حجویری, حضور غوث اعظم, حضور شاہ نقشبند, مجدد الفسانی, معین الدین چشتی, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, اور بالخصوص حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اور اے الہ العالمین خواجگان کیاں شریف, خواجگان موہڑا شریف, خواجگان نیریاں
شریف صاحبان مزار جتنے اولیاء الزام وہاں صاحبان مزار ہیں اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. پھر سارے کا سارا عرس کا ثواب بوسیلہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم صوفی باصفا رونق بزم اولیاء پیشوائے کامل حضرت صوفی سراج الدین علیہ رحمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. اللہ ان کی مزار پہ کروڑ رحمت نازل فرما, درجات میں مزید بلندی عطا فرما. ان کے مریدین متوسلین محبین اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. ان کے صاحبزادگان محترم آصف صاحب قمر صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرما, جو اپنے والد گرامی کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے پیرخانے سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اللہ ان کے سینہ نور و نور فرما اور ان کے مریدین کو ان سے فیض یاب فرما. اے الہ العالمین سلسلہ طریقت کو وسعت عطا فرما. اللہ جتنے یہاں معزز علماء کرام, اب میں نام اس لیے نہیں رہا, کچھ نام جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا, میں پروفیسر صاحب کے جتنے علماء کرام سفید ریش علماء سے لے کر نوجوان علماء تک اللہ ان علماء کا سایہ علیہ سنت پہ قائم فرما. اللہ ان کے محراب و ممبر کی زینت میں اور اضافہ فرما. ان کی خطابت و امامت کو اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما. جتنے خلفائے کرام یہاں موجود ہیں, خلیفہ محترم شریف ڈار صاحب, خلیفہ غلام رسول صاحب, خلیفہ رسالت صاحب, ڈاکٹر شبیر صاحب اور مغل چک کے ظفر صاحب اور دیگر محبت کرنے والے اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اس بستی پر رحمت نازل فرما. پھر میرے دلوں کے رحم کے اندر رہنے والے محترم حافظ شہباز رضا صاحب, محترم حاجی غلام علی صاحب, محترم ملک آصف صاحب اللہ ان تینوں پاکیزہ صرف شخصیات کی کاروبار میں زندگی میں معاملات میں اللہ اپنی رحمتیں برکتیں شامل فرما. ان کے گھر پر رحمتیں نازل فرما. اب دعا کرو اللہ کشمیر پہ رحمت نازل فرما. اللہ کشمیر کی اس مشکل کو دور فرما. اللہ حکمرانوں کے دل نرم فرما. اللہ عوام کو بھی سوچ سمجھ عطا فرما. اللہ بہترین فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ عوام اتنے دن سے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اللہ ان کو اپنے مشن میں کامیاب فرما. ان کو اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ عطا فرما. روئے زمین پر اسلام کو غلبہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.